تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل بيته وأصحابه وأزواجه وأولاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ کتنا کریم ہے. آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیا بہکایا. اللہ نے اولاد آدم کو اتنی مرتبہ قرآن مجید کے اندر اپنے کلام پاک کے اندر انسانوں کو بار بار توجہ دلایا. جیسے ہم چلتے ہیں نا ہائی وے پر، روڈ پر، تو بہت سی جگہ پہ ایک بورڈ لکھا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ زون، یعنی یہاں پر گاڑی سنبھال کے چلاؤ. یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں اور پھر اقسامات ہوتا ہے. کئی جگہ پر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کتنا مہربان. ہم ان کا تو احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ بورڈ لگا دیے، لیکن کیا میرے اللہ کا احسان مانا؟ کیا اللہ کے کلام کو ہم نے پڑھ کے یہ سمجھا کہ ہمارے رب نے ہمیں کہاں کہاں چوکنا کیا ہے اور وارن کیا ہے کہ دیکھو بچنا. آئیے سماعت کریں ایک موقع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے آدم کی اولاد، اے انسانیت، تم اپنے اچھے لباسوں کو ہر نماز کے وقت میں زیب تن فرمایا کرو، پہنا کرو. اے مسلمانوں، اے آدم کی اولاد، نماز کے لیے آؤ تو اچھا لباس پہن کر آؤ جس سے بدن یوں لگے کہ دلہا بن کے آیا. لباس کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی کی اگلی ایک پہلے سبق میں آ گیا نا کہ یوائی سوآتکم وریشا، لباس تمہاری عزت کو بھی ڈھانکتا ہے اور تمہارے بدن کو زینت بخشتا ہے، تمہیں دلہا بنا دیتا ہے. اللہ فرماتے آدم کے اولاد خذوا زینتکم، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو دلہا بن کر آؤ، یعنی بہترین لباس پہن کر آؤ. ایسا لباس پہنو جس میں تمہاری شان ظاہر ہو، کیونکہ شان والے شہنشاہ کے دربار میں آ رہے ہو. اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. اور ہم ایسے آتے ہیں جیسے 307 کا قیدی پولیس کی حراست میں آ رہا ہو، آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آدھے پسینہ بدبو سب کچھ آ رہی ہے، جیسے قید خانے سے نکال کے عدالت میں اس کی ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، اس لیے لایا گیا ہے. نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے. اپنائیے میرے دوستو، اپنائیے. نمازیں قبول ہوگی، اللہ خوش ہوگا. پھر اللہ نے حکم دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی رزق کو کھاؤ اور اللہ کی دی ہوئی حلال چیزوں کو پیو. لیکن ایک بات کا دھیان رکھو، وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے پینے میں بھی، لباس میں بھی زیادتی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. کھانا نہ بگاڑو، لباس نہ بگاڑو، بلا ضرورت کے لباس جو ہے وہ نہ کرو. ضرورت تو اللہ نے مردوں کو کہا ٹخنوں سے اوپر تک. میرے آپ کے نبی، کملی والے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک، آپ کا تہمد مبارک آدھی پنڈلی پر ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا. تمام سیرت کی کتابوں میں اور ہر مسلک کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، لیکن بیچارے بتانے سے ڈرتے ہیں. کیا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کسی کا نام لینے سے شرماتا ہے. جیسے ہمارے کچھ میں آج سے کچھ سال پہلے تک یہ تھا کہ بیوی جو ہے نا شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، شرم آتی تھی. اور اب تو نام لیتی ہے تو ایسا نام لیتی ہے کہ بس اس نام کو اللہ رحم کرے. اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین. فضول خرچی کرنے والے، چیزوں کو بگاڑنے والے اللہ جل شانہ کو پسند ہے ہی نہیں. اللہ ان سے محبت ہی نہیں کرتا. اللہ جل شانہ ہمیں باطنی لباس بھی، ظاہری لباس بھی، ایمان بھی زینت والا اور ظاہر بھی زینت والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور دعا کرتے تھے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. اے اللہ میرے اندر کو ایسا روشن بنا دے کہ میرے ظاہر سے بھی زیادہ چمکنے والا ہو. جس کا اندر چمک جاتا ہے تو اللہ اسے نیک لوگوں میں چمکا دیتے ہیں.
ہم بظاہر بھی چمکائیں، اندر بھی چمکائیں، لیکن شریعت کی حدود کے اندر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے حدود سے آگے نکل جانے سے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔